تابع علیہ سنت مشاہدہ مسلمان جملہ علماء کرام حفاظ اکرام ائمہ مساجد بالخصوص قاضی شہر حضرت علامہ مولانا مفتی اسلام رضا صاحب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رسول برکت کے لیے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضور بارگاہ میں محبت کے ساتھ جھوم کے ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب کہنا ہے۔ آج کی یہ محفل شان اہل بیت کے حوالے سے ایک بزرگ کے عرس کے موقع پر ان کے روحانی سائے تلے منعقد ہے۔ ویسے میں نے تو کہا تھا کہ بھی محرم کا مہینہ گزرا ہے، شان اہل بیت تو کافی لوگوں نے خوب جم کے سنی ہوگی، تو میں کسی اور علمی عنوان سے گفتگو کروں، لیکن مجھے یہ حکم ملا کہ لوگ شان اہل بیت سننے کے موڈ میں ہیں، اور ساتھ میں دو اور بھی عنوان مجھے ضمیمہ کے طور پر دے دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کلمہ حق کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت آہستہ بولتا ہوں، مائک کی آواز تھوڑا صحیح رکھیں۔ حضرات مکرم، وہ جو کہا ہے نا کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ایسے ہی الحمدللہ اہل سنت اہل بیت کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی رب کی بارگاہ میں جب دعا کی تو کیا کہا تھا؟ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست و دامان آلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور مجھے چونکہ صرف اہل بیت کے حوالے سے بولنا ہے، میں چند جملے عرض کر دوں۔ الحمدللہ ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جس کو بھی مانا اللہ کے رسول علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے مانا۔ ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہل بیت ہیں۔ ہم صحابہ کرام سے پیار کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ اگر ایک چمڑے کا ٹکڑا کاٹ کر کے جوتا بنا دیا جائے اور اس کے باقی حصے سے اگر قرآن مقدس کا کور بنا دیا جائے
تو ایک ٹکڑا پاؤں میں آتا ہے اور دوسرے ٹکڑے کی عظمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ رب فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے اس کو چھونا بھی جائز نہیں ہوتا ہے۔ ایک چمڑا جب نسبت پا کر اتنی عظمت پا جاتا ہے تو جن اہل بیت کو اور جن صحابہ کرام کو میرے آقا علیہ السلام سے نسبت ہے ان کی عظمتیں کتنی بلند ہو جائیں گی۔ ایک بھٹے سے نکلنے والی اینٹ اگر استنجا خانے میں لگ جائے اور دوسری اینٹ مسجد میں لگ جائے، ایک پر لوگ گندے قدم رکھتے ہیں اور دوسرے کے اندر داخل ہونے کے لیے اتنا ادب منحوس رکھا جاتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد میں جو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں وہ بھی اس جگہ پر گرانا جائز نہیں ہے بلکہ گناہ ہوتا ہے۔ یہ عظمتیں کیوں مل جاتی ہیں؟ اس لیے کہ اسے نسبت ہو گئی مسجد کے ساتھ۔ تو مسجد سے نسبت ہو جائے، قرآن سے نسبت ہو جائے، ان کی عظمتیں اتنی بلند ہو جاتی ہیں تو جن کو نسبت ہو گئی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، ان صحابہ اور اہل بیت کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ حضرت مکرم، ہم حضرت علی اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت میں معاذ اللہ صحابہ کرام کی گستاخی نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہم لوگ صحابہ کرام کی محبت میں اہل بیت سے بغض نہیں رکھتے، ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ جو اہل بیت سے پیار کرے اور ان کی محبت کا نام لے کر صحابہ کی توہین کرے، معاذ اللہ وہ زیدی شیعہ رافضی ہے، اور جو معاذ اللہ اہل بیت کی صحابہ کرام کی محبت کے نام پر اہل بیت سے بغض رکھے وہ خارجی اور ناصبی ہے۔ اور اہل سنت ان دونوں کے درمیان صراط مستقیم کے اوپر قائم ہے۔ حضرات مکرم، اہل بیت کی عظمتوں کا اندازہ اس بات سے لگائیں، ایک بار ایک خارجی نے، خارجی جو ہوتے اہل بیت سے پیار نہیں کرتے، ایک خارجی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر دی۔ حضرت امام حسن نے اتنی پیاری دلیل دی اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے کہ الحمدللہ اگر کسی کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت ہوگی اس دلیل کو سن کر کے اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب خارجی جو اہل بیت سے نفرت اور بغض رکھتے ہیں ان میں سے ایک شخص حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر بدتمیزی پہ آمادہ ہوا، حضرت امام حسن نے فرمایا ایک بات بتاؤ، قرآن مقدس کے اندر تم نے جو ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ بھی پڑھا سورہ کہف پہ، اور وہیں پر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان فرمایا، وہیں پر تم نے قرآن مقدس کے اندر وہ آیت کریمہ پڑھی ہوگی جس میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یہاں کے لوگوں نے تو ہماری ضیافت بھی نہیں کی، آپ نے دیوار کو سیدھا کیوں کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے اور وہ 2 یتیم بچوں کا ہے، اور ان یتیموں کا جو باپ ہے وہ باپ نیک تھا، تو اس باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے میں نے یہ چاہا کہ دیوار کہیں گر نہ جائے اور اس کے نیچے سے خزانہ نکل کر کے غیروں کے ہاتھ میں نہ لگ جائے، تو باپ کی نیکی کی وجہ سے ان یتیموں کے خزانے کی حفاظت کے لیے میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ بتاؤ قرآن میں تم نے یہ واقعہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ وہ خارجی کہنے لگا میں نے قرآن مقدس کے اندر یہ واقعہ تو پڑھا ہے۔ تو حضرت امام حسن نے کہا سن، روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا باپ جو نیک تھا وہ 7ویں پشت میں جا کر کے علماء فرماتے ہیں وہ نیک تھا۔ اگر 7 پشتوں کے بعد میں کسی کا باپ اگر نیک ہو تو حضرت خضر علیہ السلام اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے دیوار سیدھی کر دیتے ہیں۔ 7 پشتوں کے بعد بھی اولاد کو جب اتنا فیضان ملتا ہے تو اس کا جو باپ تھا اس کے باپ سے بہتر میرا باپ ہے، اس کا جو دادا تھا اس سے بہتر میرا دادا ہے، اور اس کا جو نانا تھا اس کے نانا سے بہتر میرا نانا ہے۔ جب ایک ایسے یتیم کے مال کو اتنی فضیلت حاصل ہوتی ہے تو اللہ نے ہم اہل بیت کو کتنی فضیلت دی ہے تو اندازہ لگا سکتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند جملوں کے اندر اس کا ذہن بالکل صاف کر دیا۔ تو اہل بیت کی محبت
किसी ने मजनू को देखा था, मजनू का नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा। मजनू को किसी ने देखा था कि मजनू के पास में काले रंग के कुत्ते बैठे हुए थे। किसी ने कहा कि मजनू कुत्ते तुम्हारे पास बैठते? कहा मेरी जो लैला है उसका भी रंग सियाह है, तो उस सियाह रंग से मैं प्यार करता हूँ, इसलिए कुत्तों से भी प्यार करता हूँ। अगर लैला के रंग का अगर कुत्ता हो जाए तो मोहब्बत करने वाला उस कुत्ते से भी प्यार करता है। तो अहले बैत की शान तो इतनी बुलंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जैसे तो क्या, औलियाए किराम भी उनके कदमों की धूल को अपने लिए जिंदगी की मेराज तस्वुर किया करते हैं। हज़रत मुकर्रम अहले बैत की मोहब्बत को जो बंदा अपने दिल में रखता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसे कितनी अज़मतें अता फरमाता है। एक बार हजरत सैयदना इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इस बात को आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि बताओ अहले बैत की मोहब्बत तो बहुत बड़ी चीज है। हमारे बुजुर्गों ने तो कुरैश से भी प्यार किया। क्यों? इसलिए कि बाज़ रिवायतों से जो है वो कुरैश की फजीलत निकलती है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से निस्बत की वजह से। तो जब कुरैश की ये फजीलत, तो अहले बैत की शान क्या होगी। हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इनके बेटे फरमाते हैं कि मेरे बाप की बारगाह में इमाम शाफी अलैहि रहमा आए। मेरे बाप उठ करके खड़े हो गए, इमाम शाफी अलैहि रहमा की पेशानी का उन्होंने बोसा लिया और उसके बाद में बिठाया। इल्मी गुफ्तगू शुरू हो गई। काफी देर तक जब इल्मी गुफ्तगू होती रही और जब जाने का वक्त हुआ, मेरे वालिद मोहतरम खड़े हुए, इमाम शाफी अलैहि रहमा के घोड़े की रकाब को पकड़ा, उन्हें सवार करवाया और उसके बाद में उनके घोड़े के पीछे पीछे चलने लगे। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल कोई मामूली शख्सियत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल को इतना बड़ा मकाम अता फरमाया था कि जब आपका जनाजा उठाया गया था तो आपके जनाजे को देख करके कितने काफिरों ने कलमा पढ़ करके ईमान कबूल कर लिया था। इतनी अजीम शख्सियत। जब हजरत याया बिन मईन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि इमाम शाफई के घोड़े की रकाब को हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल ने थामा और उनके घोड़े के पीछे पीछे चले, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा, आपने इतना अदब इमाम शाफई का क्यों किया, आखिर बात क्या है? जवाब में हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने याया बिन मईन से फरमाया, ये कुरैश से ताल्लुक रखते हैं, इनको निस्बत है मेरे आका से, उस निस्बत की वजह से मैंने इनका अदब किया। और उसके बाद में एक जुमला फरमाया, कहा इमाम शाफई के घोड़े के जो पीछे चलेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे भी फिक्र अता फरमा देगा। अहले बैत का अगर कोई अदब करे तो इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते अल्लाह तबारक व तआला उसे ये अज़मत अता फरमाता है। मैंने जब ये आयत करीमा पढ़ी ना, रब इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, आए महबूब आप फरमा दो कि मैं तुमसे दीन की तबलीग पर कुछ अजर नहीं तलब करता, अजर नहीं मांगता। मैं कहता हूँ या रसूल अल्लाह, आपने जितना दीन का काम किया और दीन के लिए जो कुर्बानियाँ की, तो कुर्बानियाँ पेश फरमाई, या रसूल अल्लाह जो भी मांग ले वो कम है। हमारी जानें अगर हम पेश कर दे वो भी कम है, अपनी औलाद को पेश कर दे वो भी कम है, अपने सारे खानदान को कुर्बान कर दे तब भी कम है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दीन के लिए कितनी कुर्बानियां दी है। अगर मेरे आका चाहे तो क्या दीन की कुर्बानियों के बदले में हमसे बहुत कुछ नहीं तलब कर सकते? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दीन के लिए जो कुर्बानियां दी है ना, अब चूंकि ये उन्वान नहीं है, नहीं तो एक मौके पर मैंने इस पर तफसील से गुफ्तगू की थी। जब हम पढ़ते हैं ना तो कलेजा जो है वो फटता है। कौनेन के दूल्हा होकर के दीन के लिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इतनी कुर्बानियां दी, और कसम खुदा की जब वो मंजर निगाहों के सामने आता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम बद्र के मैदान में तशरीफ ले गए। आपकी बेटी हजरत रुकैया को बुखार था, बीमार थी। अपनी बीमार बेटी को छोड़ करके मेरे आका अलैहिस्सलाम बद्र के मैदान में तशरीफ ले गए। और रावी बयान करते हैं हजरत ज़ैद बिन हारिसा जब बद्र की फतेह की खबर लेकर चाश के वक्त में मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो रहे थे तो मदीने वाले जन्नतुल बकी से मेरे आका की शहजादी को दफन करके जन्नतुल बकी से बाहर आ रहे थे।
میرے آقا نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہے. طائف کے میدان میں اتنے پتھر میرے آقا علیہ السلام کے اوپر برسائے گئے. راوی کا بیان ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے جسم مقدس سے خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر کے اتنے زیادہ گرے کہ آپ کی نالین مبارک آپ کے قدموں سے چپک کر کے رہ گئی. میرے آقا علیہ السلام کو احد کے میدان میں دین کے لیے کیسے زخم پہنچائے گئے. صحابی نے جب کڑیاں اپنے دانتوں سے کھینچ کے نکالی نا, ان کے دانت بھی ٹوٹ گئے اور خون بند نہیں ہو رہا تھا. حضرت فاطمہ الزہرا پانی لاتی تھی, حضرت علی نے چٹائی کو جلا کر کے اس زخم کے اندر بھرا, تب جا کر کے خون بند ہوا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے. میرے آقا علیہ السلام کی بیٹی نے اسی دین کے لیے میرے آقا علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو آپ کے صحابہ کے ساتھ میں اسی دین کے لیے 3 سال تک شہاب ابی طالب کے اندر سوشل بائیکاٹ کر کے بند کیا گیا. نہ کھانا دیا جاتا, نہ پانی لانے دیا جاتا, نہ کسی کو سودا بیچنے دیا جاتا. یہاں تک کہ مسلمانوں کے بچے جب روتے تھے نا تو تالیاں بجا کر کے کفار ہنسا کرتے تھے. ایسے سخت لمحات اللہ کے رسول علیہ السلام پر گزرے ہیں. تبوک کی طرف میرے آقا علیہ السلام گرمی کے موسم کے اندر تشریف لے گئے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام جب تشریف لے گئے نا, ایسی حالت تھی, کھانا تو بڑی دور کی بات ہے, کھجور کی گٹلیاں چوس چوس کر کے صحابہ کرام نے جو ہے وہ اپنا وقت کا گزارا کیا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی دین کے لیے جو قربانیاں ہیں نا, اس کو اگر پڑھے تو کلیجہ شک ہوتا ہے. مجھے بتاؤ, اگر میرے آقا دین کی قربانیوں کے بدلے میں ہم سے کچھ طلب کر لیں تو ہم جو دے دیں وہ کم ہے. لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, اے محبوب ان سے کہہ دو میں تم سے دین کی تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں. اور اس کے بعد میں آگے فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آخر ذہن میں اس سوال پیدا ہوتا ہے, رب نے تو قرآن میں فرمایا کہ دین کے نام پر دین کی تبلیغ کے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے, تب پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا میں تم سے یہ طلب کرتا ہوں کہ میرے رشتہ داروں سے پیار کرو. تو علماء بیان فرماتے ہیں یہ دین کی خدمت پر آپ نے طلب نہیں کیا ہے, بلکہ جو مسلمانوں پہ چیز واجب تھی اس واجب کو بیان کیا ہے. اور بعض علماء فرماتے اللہ کے اندر یہ استثناء منقطع ہے, یعنی وہاں پر بات پوری ہو گئی اور اللہ سے نئی بات شروع ہوئی ہے. یعنی میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا, ہاں آگے میں تم کو حکم دیتا ہوں, سنو میری اہل بیت سے پیار کرنا. یہ نیا کلام ہے. اب بتاؤ, اہل بیت سے پیار کرنے کا حکم دیا, پیار کوئی دکھانے والی چیز ہے کیا؟ پیار کوئی نظر آنے والی چیز ہے؟ تو پتہ کیسے چلے گا ہم لوگ پیار کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہم نے آج محفل سجا کے بتایا پیار تو نظر نہیں آتا ہے, پیار کی نشانیاں ہوا کرتی ہے کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اس کو بہت یاد کرتا ہے. آج ہم اہل بیت کو یاد کر رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے ہم اہل بیت سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. اسی لیے تو علامہ حسن رضا خان علیہ الرحمہ نے کہا تھا, بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اہل بیت سے ہمیں کتنا پیار ہے, اسی کا تو ہم لوگ اظہار کرتے ہیں. عزیزان مکرم, حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کے اندر گرفتار کر کے لے جایا گیا, تو جب آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا, ایک بدبخت کھڑا تھا, وہ کہنے لگا کہ بہت اچھا ہوا آپ پر ظلم ہوا, آپ کا استحصال ہوا, بہت اچھا ہوا. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا میں نے قرآن پڑھا ہے. کہا قرآن کی آیت کریمہ نہیں پڑھی ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہا میں نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی ہے. تو کہا تجھے پتہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے رشتہ داروں سے پیار کرو, وہ اہل بیت ہم ہی لوگ تو ہیں. وہ کہنے لگا آپ ہی ہے؟ کہا ہاں ہم ہی ہے. تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ جب میرے آقا نے فرما دیا میری اہل بیت سے پیار کرو, تو جو بھی اللہ کے رسول کا عاشق ہوگا وہ اہل بیت سے ضرور پیار کرے گا. اور میرے آقا سے جب نسبت ہو گئی تو بات ہی ختم ہو گئی. میں کہتا ہوں دلیل دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے آقا سے جب نسبت ہو گئی نا, بات ختم ہو گئی, بات یہیں پر پوری ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ آیت کریمہ اتری, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, کہ اہل بیت سے یعنی رشتہ داروں سے پیار کرو. صحابہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے,
اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ یہ جو فرمایا گیا میرے رشتہ داروں سے پیار کرو، آپ کے رشتہ دار کون ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس ذوی القربیٰ سے مراد جو ہے امام حسن ہے، امام حسین ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، تو ان سے پیار کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان سے پیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرات مکرم، ویسے تو اہل بیت کے بارے میں بہت سارے قول ہیں، ازواج مطہرات کو بھی کہتے ہیں اور اولاد عبد المطلب کو بھی اہل بیت کہا گیا ہے، بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن چونکہ آج خاص سادات کرام اور پنجتن پاک کے حوالے سے ذکر کرنا ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں ان پنجتن پاک سے ہمیں پیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ جو آیت کریمہ اتری نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ کرام میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ رب نے جو یہ فرمایا کہ تم نبی پر سلام پڑھو اور نبی پر صلوات بھیجو، ہم سلام پڑھنا تو جانتے ہیں، ہم سلام اس طرح پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام پڑھنا تو ہمیں آتا ہے، لیکن رب نے فرمایا یصلون علی النبی، یہ صلوات کیسے پڑھے آپ پر؟ تو میرے آقا نے فرمایا اس طرح پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ میرے آقا نے بتا دیا مجھ پہ بھی صلوات بھیجو، میری اہل بیت پہ بھی صلوات بھیجو۔ تبھی تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شعر کے اندر کہا ہے اہل بیت تمہاری عظمتوں کا کیا کہنا، جب تک تم پر ہم صلاۃ و سلام نہ پڑھے اس وقت تک ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی نمازوں کے اندر تم پر سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ تو اتنی عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت پاک کو عطا فرمائی ہے۔ میں کہتا ہوں اہل بیت کی عظمتیں اگر سمجھنا ہے نا تو خالی نسبت پہ توجہ کر دو۔ دلی کی سرزمین ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں اہل دلی آئے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں حضور ہم نے بہت دعائیں کی، نماز استسقاء پڑھی، ہر طرح سے ہم دعائیں کر کے تھک گئے، لیکن باران رحمت کا نزول نہیں ہوتا، آپ دعا فرما دیں اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرما دے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ڈورا نکالا اور ڈورا نکال کر کے اپنے ہاتھ میں لیا، رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی اے مولا یہ جو دھاگا میرے ہاتھ میں ہے تو خوب جانتا ہے اس خاتون کے دامن کا یہ دھاگا ہے جس کے دامن کو آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہے، اے اللہ اس دھاگے کا واسطہ باران رحمت کا نزول فرما دے۔ جو لوگ دعا کر کے تھک گئے باران رحمت کا نزول نہ ہوا، جب اس دھاگے کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا ابھی لوگ ہٹے بھی نہ تھے، اللہ نے باران رحمت کا نزول فرما دیا۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی ماں کے دامن کا دھاگا رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، رب نے باران رحمت کا نزول فرما دیا۔ اس دھاگے کی جب اتنی عظمت ہے جو اللہ کی نیک بندی ہو تو جس کو نسبت ہو میرے آقا سے اور جس کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہو اور جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا وہ حسن مجھ سے ہے حسین مجھ سے ہے، تو ان کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ اگر ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا، قبول فرما لے گا۔ یہ صحابہ کرام نے ان عظمتوں کو سمجھا تھا، اسی لیے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنازے کی نماز کے اندر جنازے کی نماز سے فارغ ہو کر کے آ رہے ہیں، راستے میں کچھ تھکن ہوئی، ایک جگہ آپ بیٹھ گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے اپنے رومال سے یا جو بھی کپڑا تھا وہ مٹی جھاڑنے لگے، پاؤں سے کپڑوں سے مٹی جھاڑنے لگے۔ امام حسین نے کہا رہنے دو مت کرو، رہنے دو، لیکن جب حضرت ابو ہریرہ نے مٹی جھاڑ لی تو کہا اے ہمارے امام آپ کی عظمتیں بہت بلند ہیں، یہ تو خالی میں مٹی جھاڑ رہا ہوں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا آپ کی عظمت کے بارے میں آپ کو پاؤں زمین پہ نہیں رکھنے دیں گے، آپ کو کندھوں پہ اٹھا کر کے گھما کریں گے۔ تو صحابہ کرام جانتے تھے اہل بیت کی عظمتیں کیا ہوتی ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کی عظمتوں کو سمجھا تھا۔ آج اگر ہمیں کوئی ایک تماشا مار دینا ہم لوگ دشمنی کر لیتے ہیں، لیکن واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کو کیسا دل دیا تھا۔ ہر ظلم گوارا ہے لیکن شریعت سے ہٹنا گوارا نہیں ہے، اہل بیت کی محبت میں سب کچھ گوارا کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مارا گیا، کوڑے مارے گئے، معلوم ہے کس نے کوڑے مروائے؟ جعفر نے، اور ان کا تعلق اہل بیت سے تھا۔ اب جب کوڑے پڑ رہے ہیں زخم پہ ہوش ہو گئے، اٹھا کے لے جایا گیا، ہوش آیا تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں
دیکھو اس کو کہتے ہیں اہل بیت کی محبت. ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اللہ جعفر نے مجھے جتنے کوڑے لگائے میں نے معاف کر دیا. لوگوں نے کہا اتنا ظلم کیا آپ نے معاف کر دیا. کہ میں نے اس لیے معاف کر دیا کہ وہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں. کل قیامت کے دن مجھ کو مارنے کی وجہ سے اگر ان کو جہنم کی طرف لے جایا گیا تو میرے آقا کو میں کیا منہ دکھاؤں گا. اہل بیت کی محبت یہ ہوتی ہے. اس کے بعد میں جب منصور کا زمانہ آیا, منصور نے امام مالک کو بلایا کہ آپ پر ظلم ہوا تھا نا, آپ پر ظلم ہوا تھا, جعفر نے آپ کو کوڑے مارے تھے, میں جعفر کو بلا کے سزا دیتا ہوں, آپ اجازت عطا فرما دیں. آپ نے کہا نہیں, ان کا تعلق اہل بیت سے ہے, اور اہل بیت سے تعلق کی وجہ سے جب مجھ کو کوڑے مارے جاتے تھے نا, یہ ہے محبت کا جملہ. کہہ رہے جب مجھ کو کوڑے مارے جاتے تھے, جب جلاد کوڑا مارتا تھا اور کوڑا میرے جسم پہ پڑتا تھا تو کوڑا ہٹاتا نہیں تھا, میں دل میں کہتا تھا اللہ میں نے اہل بیت کو معاف کر دیا ہے. دوسرا کوڑا پڑتا تھا, ابھی وہ کوڑا ہٹاتا بھی نہ تھا, میں دل میں کہتا تھا اللہ یہ اہل بیت سے ہے, میں نے ان کو معاف کر دیا ہے. بتاؤ کوڑے جب مارے جائیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, لیکن تکلیف کی پرواہ نہیں ہے. پرواہ یہ ہے کل کہیں اہل بیت کا ایک فرد میری وجہ سے کہیں جہنم کی سزا نہ پا جائے. کہتے کوڑے پڑتے رہے, کوڑا ہٹتا نہیں تھا, میں معاف کرتا تھا, اس لیے کہ ان کا تعلق میرے آقا علیہ السلام کے اہل بیت سے ان کا تعلق ہے. یہ ہمیں عظمت عطا فرمائی ہے ہمارے بزرگوں نے کہ اہل بیت سے اگر پیار کیا جائے نا تو صرف ایسے نہیں کہ بس ہاتھ چوم لیے بات ختم ہو گئی. اہل بیت سے اگر پیار کیا جائے نا تو دل سے پیار کیا جائے, کیونکہ میرے رب نے اہل بیت کی عظمتوں کو اتنا بلند کیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آئے. کون عمر فاروق, جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا نا تو عمر نبی ہوتے. جس راستے سے گزر جائے نا شیطان کی مجال نہیں اس راستے سے گزرے. اتنا بڑا مقام اور رتبہ. امام حسن آئے, ابھی بچے ہیں, کہا میرے نانا کے ممبر سے اترو, اپنے باپ کے ممبر پہ جا کے بیٹھو. بٹھایا پیار سے, کہا میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں ہے, بلا شبہ یہ آپ ہی کا ممبر ہے. اس کے بعد میں امام حسن کنکری سے کہنے لگے. حضرت عمر نے کیا کہا, موقع ملے تو تشریف لایا کریں آپ. ایک دن امام حسن چلے گئے حضرت عمر فاروق کے یہاں, دیکھا دروازے کے باہر ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کھڑے ہیں, اور اندر حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر فاروق آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ پلٹ کر کے آئے. بعد میں ملاقات ہوئی, امام حسن سے فرمایا حضرت عمر فاروق نے ملاقات کرنے آتے نہیں, آپ کا آیا تھا, دروازے پہ آپ کا بیٹا بھی کھڑا تھا, جب وہ اندر نہیں آ سکتا تو میں کیسے آؤں. کہا میرے بیٹے کی بات الگ ہے, آپ کا مقام الگ ہے, آپ کا مقام الگ ہے, آپ آئے جب چاہے آئے, آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کے بعد میں جملہ کہا ہمارے سر پہ جو بال ہے نا یہ بال بھی آپ ہی کے صدقے میں اگائے گئے. ہمارے سروں پہ جو بال ہے نا یہ بال بھی آپ ہی کے صدقے میں رب نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. یہ اہل بیت کا پیار تھا ان بزرگوں کے دلوں میں. سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند ارشاد پر, مسند تدریس پر جلوہ افروز پڑھا رہے ہیں. پڑھاتے پڑھاتے اچانک کھڑے ہو گئے, بیٹھ گئے, تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھ گئے. بار بار ایسا کیا. امام اعظم کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, امام اعظم اس ذات کا نام ہے. ہزاروں ولی جن کے تقلید کرتے ہیں, ہزاروں اولیاء کرام جن کے مقلد ہیں, بے شمار محدثین مفسرین, کروڑوں لوگ جن کی اقتدا کرتے ہیں, اس ذات کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ بار بار کھڑے ہو رہے, شاگردوں نے پوچھ لیا حضور آخر بات کیا ہے, آپ بار بار کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں. کہ سامنے گلی میں بچے کھیل رہے ہیں, کھیلتے کھیلتے ایک بچہ آتا ہے مجھے نظر آ جاتا ہے, اور وہ بچہ سید ہے, جب میری نگاہوں کے سامنے آتا اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا. اگر ایک چھوٹا بچہ اگر اہل بیت میں سے نگاہوں کے سامنے آ جائے, وقت کا امام اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو تو یہ بات پتہ بھی نہیں ہے کہ امام اعظم کو آخر کیوں زہر دیا گیا, آپ کو کیوں جیل میں ڈالا گیا. عام طور پر ظاہری روایت سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ امام اعظم کو قاضی کا عہدہ پیش کیا گیا. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی کا عہدہ قبول نہیں کیا, آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا, اور اس کے بعد میں آپ کو زہر کا پیالہ پیش کیا گیا. آپ نے جب وہ پیالہ پی لیا تو آپ اٹھ کر کے جیل خانے کی طرف بڑھے. بادشاہ نے کہا کہاں چلے, کہا جہاں تم مجھے بھیجنا چاہ رہے تھے وہیں پہ جا رہا ہوں. سجدے پہ سر رکھا اور سجدے میں آپ کی شہادت ہوئی. تو لوگوں کو تو یہی پتا ہے کہ آپ کو عہدہ نہ قبول کرنے کی وجہ سے شہید کیا گیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ
اہل بیت میں سے حضرت ابراہیم بن عبداللہ یہ ایک بڑی عظیم شخصیت گزری ہے جو حضرت امام حسن کی اولاد میں سے تھے. امام اعظم ان کی حمایت میں فتویٰ دیتے تھے اور ان کی حمایت میں لوگوں کو تیار کرتے تھے. اسی جرم کے اندر یعنی اہل بیت کی محبت میں آپ کو شہید کیا گیا تھا. کیونکہ اچھا یہ بھی ایک بڑا تلخ عنوان ہے، سادات پہ بڑا ظلم ہوا دور میں. حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین کے پوتے ہیں، امام باقر کے بھائی ہیں. امام باقر کو تو سب لوگ جانتے ہیں، امام زید کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تحریک کی حمایت کیا کرتے تھے. جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا تو امام اعظم کو بھی زید دیا گیا اور ان کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ میں شہید کیا گیا. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، میری یہ تمنا ہے کہ ہمارے علماء کرام امام زید کی عظمتوں کو بھی لوگوں کے سامنے اجاگر کریں. معلوم آپ کو کتنا ظلم ہوا، آپ کو شہید کیا گیا. شہید کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کی گردن کاٹ کر کے شام میں بادشاہ کے دربار میں بھیجی گئی، آپ کا سر بھیجا گیا اور آپ کی لاش کو کئی دنوں تک لٹکا دیا ننگا کر کے. اللہ نے مکڑی کو حکم دیا، مکڑی نے آپ کے صدر کو جالا تن کے چھپا دیا. کئی دنوں کے بعد آپ کی لاش کو اتارا گیا، جلایا گیا اور جلا کر کے دریائے فرات کے اندر بہا دیا گیا. اہل بیت پر ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں. اس کی وجہ ہے، یہ ایک بڑا الگ عنوان ہے اور یہ شیعوں سے ٹچ کرتا ہوا عنوان ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس میں گفتگو ہوگی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سیدہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ اہل بیت کی عظمتیں کیا ہوا کرتی ہیں. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بڑی پیاری بات فرمائی. باب کعبہ کو پکڑ کے کہا تھا، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے نا طوفان نوح آیا تھا تو سب ڈوب گئے تھے، کون بچا تھا؟ جو کشتی نوح علیہ السلام میں سوار ہو گیا تھا. میرے آقا نے کتنی پیاری بات فرمائی، کتنی پیاری بات فرمائی. یہ کشتی نوح ہے، یعنی سمندر میں سیلاب آیا ہوا ہے اور پوری دنیا غرق ہونے کے لیے تیار ہے. اگر تمہیں بچنا ہے تو بچنے کا راستہ یہی ہے، میری اہل بیت کا دامن تھام لو، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ. لیکن اس کے بعد میں اگر تمہیں کنارے لگنا ہے تو فرمایا کہ میرے صحابہ ہدایت کے تارے ہیں، ان کا دامن پکڑ لینا اور انہی ستاروں سے راستہ حاصل کرنا. دونوں سے پیار کرو گے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ. الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں اہل بیت کا بھی دامن ہے اور ہمارے ہاتھوں میں صحابہ کرام کا بھی دامن ہے. اہل بیت کی عظمتوں کا کیا پوچھنا. جب وہ آیت کریمہ اتری نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی میرے آقا علیہ السلام ایک اونی چادر اوڑھ کر کے تشریف فرما ہے. حضرت امام حسن آتے ہیں، میرے آقا نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا. امام حسین آتے ہیں، میرے آقا نے ان کو بھی چادر میں لے لیا. حضرت فاطمہ آئی، ان کو بھی چادر میں لے لیا. حضرت علی آئے، ان کو بھی چادر کے قریب بٹھایا اور اس کے بعد میں رب کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا فرمائی اور اس کے بعد میں کہا جو ان سے دوستی رکھے گا وہ مجھ سے دوستی رکھے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا. یہ میری اہل بیت پاک ہے. اتنی عظمتیں پڑھائی اور اس کے بعد میں ایک روایت کے مطابق اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد 40 دن تک میرے آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ کے مکان پر جاتے اور جا کر کے سلام کرتے، السلام علیک اہل البیت، اے اہل بیت تمہارے اوپر سلام ہو. السلام علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تمہارے اوپر سلام ہو. جن کو سلام میرے آقا فرمائے ان کا نام اہل بیت ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا فاطمہ کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے. فاطمہ کو جب غضبناک کوئی کرتا ہے تو اللہ بھی جو ہے وہ غضبناک ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عتاب فرماتا ہے. اصل میں جو اہل بیت کے حوالے سے بہت کچھ لوگوں نے غلط روایتیں بھی گھڑی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں جب اتنی فضیلتیں موجود ہیں تو روایتیں گھڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اتنی عظمتوں کا مالک جب ان کو پہلے ہی بنایا ہے اور اہل بیت کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں بھی مقبول تھا، آج بھی مقبول ہے. اس روایت کی روشنی میں آپ دیکھ لیں، اگر اہل بیت کے صدقے میں دعا کی جائے تو دعا ہمارا ہی عقیدہ نہیں، غیروں کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے. جیسا کہ ایک بار نجران کے عیسائیوں کا وفد
میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا، میرے آقا نے بتایا وہ اللہ کے نبی ہے اور وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وہ غصے میں ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ کا بندہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو؟ آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر باپ کے بھی پیدا ہوئے، بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے، لاجواب ہو گئے۔ میرے آقا نے جب اس وقت ان کو چیلنج کیا تو آیت کریمہ اتری، رب نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ انہیں مباہلہ کی دعوت دی، وہ مہلت لے کر کے چلے گئے۔ دوسرے دن بڑے پادری کے ساتھ آئے، میرے آقا علیہ السلام کے ایک طرف جو امام حسن ہے اور امام حسن گود میں، امام حسن ایک طرف، امام حسین گود میں ہے اور پیچھے حضرت فاطمہ اور حضرت علی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں دعا کروں گا، تم لوگ آمین کہنا۔ جب پادریوں کے سردار نے دیکھا، کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر نبی نے دعا کر دی اور اہل بیت نے اگر آمین کہہ دی تو پھر نجران کے عیسائیوں کے اوپر عذاب آئے گا اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور پھر قریب آئے، میرے آقا علیہ السلام سے صلح فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں دعا کر دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عیسائیوں کو نجران کے ہلاک فرما دے۔ یہ اہل بیت کی دعا اور آمین کا یہ اثر ہے۔ آج بھی جو ہم اہل بیت کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور اہل بیت کے ساتھ اگر کوئی محبت کرے، ابھی کربلا کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا، اگر کوئی اہل بیت سے پیار کرے نا اللہ اسے ایمان کی دولت دے دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا جب یہ کوفہ سے قافلہ روانہ ہوا تھا، دمشق جا رہا تھا، راستے میں راہب ملا تھا، راہب نے پوچھا تھا سر کس کے ہیں؟ اس کو بتایا گیا نبی کے نواسے اور ان کے رفقا کے سر ہیں۔ اس نے کہا تھا ایک رات کے لیے مجھ کو دے دو۔ ایک رات کے لیے سر لیے، سر پہ خون وغیرہ چہرے پہ لگا تھا تو اس نے خون صاف کیا۔ اہل بیت کے ساتھ اگر کوئی کافر، اگر کوئی غیر ہو، غیر مسلم ہو، وہ بھی اگر محبت کا برتاؤ کرے نا تو اللہ اسے کتنا بڑا انعام دیتا ہے۔ جب وہ تخت کے اوپر رکھ کر کے امام حسین کے سر کو سامنے رکھ کر کے بیٹھ گیا نا، اللہ نے اس کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیے۔ گویا کی مشیت کہہ رہی تھی تو نے اہل بیت کی تعظیم کی، اللہ نے تیری تعظیم کو قبول فرما لیا ہے۔ اور نگاہوں سے حجابات ہٹے، اللہ نے انوار کا سلسلہ دکھایا اور صبح کا وقت جب قریب ہوا پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یعنی مشیت نے بتا دیا تم اہل بیت سے پیار کرو گے اور دنیا کی دولت دو گے، اللہ تمہیں ایمان کی آخرت کی دولت عطا فرما دے گا۔ تو اہل بیت کی محبت اتنا اثر رکھتی ہے۔ حضرات مکرم، اگر کوئی بندہ، وہ جو آپ لوگوں نے سنا کہ حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ حج کے لیے جا رہے تھے تو قادسیہ سے آپ کا گزر ہوا، گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور وہاں پر مٹی پر لوٹ پوٹ کھانے لگے۔ لوگوں نے کہا حضور کیا ہو گیا؟ کہا ایک زمانہ تھا جب اسی زمین سے حضرت خالد بن ولید کے گھوڑے گزرے تھے، تو میں دیکھ رہا ہوں آج بھی اس مٹی کے اندر انوار پائے جاتے ہیں جو حضرت خالد بن ولید کے گھوڑے کی سم سے لگ گئے تھے۔ ان مٹی کے ذروں میں آج بھی نور موجود ہے۔ میں مٹی پہ لوٹ پوٹ کر رہا ہوں تاکہ نور سے مجھے بھی حصہ مل جائے۔ حضرت خالد بن ولید اگر کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں سے مٹی لگ جائے، صدیوں بعد اس مٹی کے اندر اتنا نور ہوتا ہے، تو جو میرے آقا علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہو، جس کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہو، اس میں کتنا نور ہوگا، کتنا نور ہوگا، اس کا اندازہ ہم تو نہیں لگا سکتے۔ لیکن بریلی کی گلیوں سے آواز آتی ہے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ پورا کا پورا گھرانہ ایسا نورانی گھرانہ ہے جو ان سے منسلک ہو جاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی نور بنا دیتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اہل بیت کی تعظیم تو بہت بڑی بات ہے۔ اہل بیت سے امام احمد بن حنبل نے پیار کیا۔ اگر کوئی امام احمد بن حنبل سے پیار کرے نا اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل وضو بنا رہے ہیں، وضو بناتے وقت میں جب آپ بیٹھے نا، نیچے بیٹھے تھے، اوپر والی طرف پر ایک جو ہے وہ گنہگار بندہ، غالباً شرابی تھا، وہ گنہگار بندہ آیا اور اوپر بیٹھ گیا۔ نیچے وضو بنا رہے، اس کو شرم آئی، اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، یہ نیچے بیٹھے میں اوپر نہیں اچھا نہیں ہے۔ وہ نیچے اتر کر کے آیا اور آپ سے نیچے بیٹھ کے جب مر گیا، موت کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ پوچھا تجھے کیسے جنت مل گئی؟ کہا امام احمد بن حنبل سے میں اوپر بیٹھنا گوارا نہیں کیا، ان کی تعظیم کی، میں نیچے آ گیا۔
गुनहगार था, अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी। अगर कोई इमाम अहमद बिन हम्बल की ताज़ीम करने वाला गुनहगार बंदा मर जाए, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाए। तो कोई अहले बैत से मोहब्बत करे, अहले बैत का जिक्र करे, उनका जिक्र सुने, उनके नाम पे पैसा खर्च करे, उनके नाम की न्याज दिलाए, उनके नाम की महफिल सजाए, उनके नाम का नारा लगाए, उनके नाम पर अपने बच्चों के नाम रखे, उनके नाम पर हर साल जो है वो अपने घरों के अंदर जश्न का इनेकाद करे, कि अल्लाह ताला उसको जन्नत नहीं अता फरमाएगा। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा था, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। ये बेड़ा पार कैसे हो रहा है? ये मोहब्बत ही का सदका है कि बेड़ा पार हो रहा है, वरना जन्नत मिलना इतना आसान काम नहीं। लेकिन अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत की बात आई ना, तो मेरे इमाम भी बोल उठे, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, और सहाबे हुजूर नज़्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह। सहाबा और अहले बैत से प्यार करे बंदा जहन्नम में जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक मौके पे फरमाया था, उस शख्स का दीन मुकम्मल नहीं हो सकता जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए मेरी अहले बैत से प्यार ना करे। या रसूलुल्लाह हमारे अच्छा अहले बैत से प्यार करने वालों को बशारत कितनी बड़ी है। हज़रत उसामा कहते हैं, जब मैं गया था ना मेरे आका की बारगाह में रात के वक्त में, काम से गया था, काम पूरा हो गया, चादर ओढ़ी हुई थी, अंदर से कुछ नजर आ रहा था। मैंने कहा या रसूल अंदर क्या है? मेरे आका ने चादर हटाई तो इमाम हसन और हुसैन अंदर थे। और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने बशारत क्या दी सुनो। मेरे आका ने दुआ के लिए हाथ उठाया, अल्लाह इन दोनों से मैं प्यार करता हूँ, और जो इनसे प्यार करे अल्लाह तू भी उनको अपना महबूब बना। तो जो अहले बैत से प्यार करेगा, क्या अल्लाह के रसूल की दुआ कभी रद्द हो सकती है? नहीं रद्द हो सकती। तो इसका मतलब जो अहले बैत से प्यार करेगा वो क्या बन जाएगा? वो अल्लाह की बारगाह का महबूब बन जाएगा। क्योंकि मेरे आका जब दुआ फरमा देना, वो जो मेरे इमाम ने कहा था ना कि दुल्हन बन के निकली दुआए मोहब्बत, मेरे आका दुआ फरमा दे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो दुआ रद्द नहीं होती, सीधी जाकर के कबूलियत तक पहुंचती है। मेरे आका ने दुआ कर दी, हमने महफिल सजा ली, हम गुनहगार हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी दुआ के सदके में हमें यकीन है अल्लाह तबारक व तआला हमें जरूर अपनी बारगाह का पुर नसीब फरमाएगा। तो मैं अर्ज ये कर, अच्छा एक यहाँ पे एक सवाल का जवाब भी मैं दे दूं। ये एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये बरेली वाले सादात की ताज़ीम नहीं करते, ये बरेली वाले अहले बैत की मोहब्बत, और मालूम है ताना क्यों दिया जाता है? हम मसला सही बयान करते हैं तो सही मसले को जोड़ करके बताया जाता है कि ये अहले बैत की तौहीन कर रहे हैं। एक बार एक सैयद साहब ने कुछ बहुत बड़ा गलत मसला बयान कर दिया, उससे बड़ी गुमराहियत फैल रही थी। मैंने वो सही मसला बयान करने के लिए उस मसले को वजाहत के लिए मैंने तकरीर की, तो लोगों ने कहा कि इमाम साहब जो है वो सादात के गुस्ताख हैं। यानी अगर कोई शरीयत का सही मसला बयान करे तो वो सादात का, ये एक अजीब पैमाना लोगों ने बनाया। सुनो, अहले बैत का प्यार अगर किसी ने करना सिखाया ना इस दौर में, तो खानवादा रज़िया से ज्यादा कोई आपको नहीं मिलेगा। आला हजरत ने कैसे प्यार करके दिखाया अहले बैत से, अल्लाह अकबर। ईद का दिन है, सैयद कनात अली आला हजरत की बारगाह में पहुंचे, आला हजरत ने इनके हाथों का बोसा ले लिया। वक्त का मुजद्दिद बोसा ले रहा है, एक आम शागिर्द उनका बोसा ले रहा है। बड़े ताज्जुब की बात है, वो हैरत में डूब गए। वक्त का वो मुजद्दिद जिसके बारे में शेख मुजद्दिद अल-फैसानी ने फरमाया था, जो अपने जमाने का मुजद्दिद होता है, सारे जमाने वालों को रब की बारगाह से जो भी मिलता है उस जमाने के मुजद्दिद के वसीले से मिला करता है। तो सारे वलियों का सरदार होता है जमाने का मुजद्दिद। अपने जमाने का मुजद्दिद ईद के दिन एक सैयद के हाथों का बोसा ले रहा है। वो हैरान हो गए, जाकर के दूसरे शागिर्दों को बताया, बात समझ में नहीं आती। कहा तुम सैयद हो, लगता है तुमने आज ईद के दिन सबसे पहले आला हजरत से मुसाफा किया। आला हजरत का ये तरीका है, जो सबसे पहला सैयद आला हजरत से मुसाफा करता है, आला हजरत उसकी 10 बोसी फरमाया। अरे आज हम लोग मामूली, जो हमारी कोई हैसियत नहीं, हम लोग किसी आम आदमी का हाथ जल्दी नहीं चूमते। वक्त का मुजद्दिद होकर बताया मेरे इमाम ने, अहले बैत से प्यार होता है, दिल में मोहब्बत होती है ना, तो फिर मोहब्बत जो है वो खुद उसका इजहार हुआ करता है। एक बार मौलवी मोहम्मद साहब ने कह दिया, कनात अली ऐसी आवाज दी, आला हजरत को जलाल आ गया, बुलाया मौलवी मोहम्मद साहब को। कहा तुम सैयद साहब को ऐसे आवाज देते हो, कनात अली कनात अली। इतने दिन हो गए मेरे पास वो पढ़ रहे, क्या मेरी जबान से कभी कनात अली सुना? मैं कितने अदब से नाम लेता हूँ। अगर कोई सैयद का नाम अदब से ना ले, मेरे इमाम को जलाल आ जाए, उन पर तोहमत लगाई जाए कि बरेली वाले सादात का अदब नहीं करते। आला हजरत की बारगाह में एक मुलाजिम रखा गया और वो काम कर रहा था। आला हजरत को किसी ने बता दिया, ये जो मुलाजिम है ना, ये मुलाजिम सैयद है। अल्लाह अकबर।
اب اعلیٰ حضرت کو فکر دامنگیر ہوئی، اگر آپ اس کو منع کرتے ہیں تو سید ہے، انہیں کام کی ضرورت ہے، تو اچھا نہیں ہے ان کا کام بند کر دینا، اور اگر ان سے کام لیتے کل قیامت کے دن رضا کیا جا کے وہ دکھاؤ گے آقا تو میرے شہزادے سے تم کام لیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے تیسرا راستہ نکالا، نہ انہیں کام سے الگ کیا نہ ان سے کام لیا، اپنے گھر والوں کو بلا کے کہا یہ سید ہیں، ان سے کام مت لینا، لیکن جب مہینہ پورا ہو رہا ہے ہو جائے تو ہر مہینے کے ختم پر ان کو برابر تم ان کو تنخواہ نذرانے کے طور پر پیش کرتے رہنا۔ لیکن اہل بیت بھی بڑی غیرت والے ہوتے ہیں، ان کو پتا چلا نا کہ اعلیٰ حضرت کام نہیں دے رہے، وہ بغیر کچھ بتائے وہاں سے نکل کر کے چلے۔ اور میں بتاؤں محبت کی حد ہو جاتی ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، گلی میں ایک فقیر آواز دے رہا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اعلیٰ حضرت کو پتا چل گیا حالات زمانہ کی وجہ سے یہ مجبور ہو گئے، ورنہ یہ ہے سید۔ میرے امام کا پیار دیکھو یار، اس کو کہتے ہیں اہل بیت سے پیار، ہم لوگ کیا پیار کریں گے؟ اعلیٰ حضرت نے گھر والوں سے کہ آج کے بعد میں یہ آل رسول گلی میں آ کر کے آواز نہ لگائے، اس سے پہلے کہ گلی میں آ کر کے یہ مانگنے کے لیے زبان کھولے، بڑے ادب سے جا کر کے ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ایک آل رسول جو ہے وہ اپنی زبان سے حالات سے مجبور ہو کر کے کچھ مانگے۔ اللہ اکبر، یہ سجادہ نشین ہے مارگاہ شریف کے، اور سرکار مہدی میاں خود فرماتے جب میں پہلی شریف جاتا تھا نا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، جب میں بارگاہ میں پہنچتا تھا نا اعلیٰ حضرت خود میرا ہاتھ دھلواتے تھے، وقت کے مجھے تو خود میرا ہاتھ دھلواتے، ادب کے ساتھ مجھے بٹھاتے اور میری تعظیم اس قدر کرتے کہ میں خود حیرت میں ڈوب جایا کرتا تھا۔ میرے امام نے تو سادات کی تعظیم اتنی سکھائی اور سادات کی محبت کا ایسا جام پلایا کہ کبھی بھی سادات کی عظمت کے خلاف کرنا آپ نے گوارا نہیں کیا، اور میرے امام نے ہی تو کیا بلکہ اعلیٰ حضرت کے پورے خانوادے کا یہی عالم ہے۔ عرس رضوی کا موقع ہے، حضور سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو اپنی اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ اندر دالان کے اندر کس کا بستر لگا ہوا ہے؟ بتایا آپ سرکار مفتی اعظم ہند پلنگ پر تشریف فرماتے، پوچھا تو کہا کہ وہ فلاں سیدہ تشریف لائی تھی جو آپ کی مریدہ ہے، انہی کا بستر۔ اللہ اکبر، سرکار مفتی اعظم ہند فوراً آپ چونک گئے، پلنگ سے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، کہا ایک آل رسول جو سیدہ ہے وہ فرش کے اوپر بستر پر بیٹھے اور ان کے در کا غلام پلنگ پر بیٹھے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ آپ فوراً اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہ پیار ہوتا ہے۔ حیدرآباد کی یہی سرزمین ہے، سرکار مفتی اعظم ہند گئے نا، لوگ انتظار کرتے ہیں دیدار مفتی اعظم ہند ہوگا۔ ارے حضور تاج الشریعہ آتے تھے، لوگ دیوانے ہو جاتے تھے، سرکار مفتی اعظم ہند جب تشریف لاتے تھے تو کیا عالم ہوتا ہوگا، علماء مشائخ سادات کی بھیڑ لگی ہے سرکار مفتی اعظم ہند کا دیدار کرنے کے لیے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اسٹیج کے اوپر تشریف فرما ہوئے نا، جب اسٹیج پر آپ بیٹھے پہنچے نا، لوگوں نے کرسی پیش کی، دیکھا کہ سادات کا میں کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا، اولاد رسول نیچے جو ہے وہ اسٹیج پر بیٹھے، میں کرسی، لوگ نے حضور بیٹھ جائیں، لوگ دیدار کرنے آئے ہیں، دیدار کی تمنا لے کر کے آئے ہیں۔ فرمایا مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ آپ نے اوپر بیٹھنا گوارا نہ کیا، سادات کے نیچے بیٹھنا آپ نے گوارا فرمایا۔ یہ اہل بیت کا پیار ہے۔ اچھا، یہ جو تانا دیا جاتا ہے نا کہ یہ سادات کی تعظیم نہیں کرتے، تو اس کی وجہ جو میں نے بتائی، ہم حق بات بیان کرتے، ورنہ ہمارے خانوادہ رضویہ کا طریقہ، اگر کوئی حق کے خلاف کوئی سید کرتا ہے غلطی سے تو پہلے تنبیہ کرتے ہیں اور جب وہ مان جاتے تو ادب کرتے ہیں۔ یہی دیکھیں آپ کچلہ شریف کے بابو میاں جب آئے تھے تعلیمی کانفرنس میں، سرکار مفتی اعظم ہند سے جب انہوں نے سلام کیا تھا نا، آپ نے جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد میں کیا کہا تھا، مجھے پتا چلا ہے آپ کے خاندان کے اندر جو اکابر آپ کے گزرے ہیں وہ دیوبندیوں کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، آپ اپنا موقف بیان کریں۔ آپ نے کہا کہ میں ان کو کافر کہتا ہوں، کافر مانتا ہوں، زبانی بھی کہا، تحریر بھی دی، اور سرکار مفتی اعظم جلوہ دیکھے، اللہ اکبر، میں اور آپ کو کیا ہے، آپ اپنے سر کو اس آل رسول کے قدموں میں جھکاتے، قدم پکڑ لیتے ہیں۔ جتنے لوگ موجود تھے نا وہ حیرت میں ڈوب گئے۔ اپنے زمانے کا جو بعض علماء نے فرمایا، بلکہ اکثر ہمارے علماء کا اتفاق بھی ہے کہ اللہ نے ان کو مجدد بنایا تھا، اور بلا شبہ وہ نائب غوث اعظم تھے، بلا شبہ وہ مجدد ابن مجدد کے ولی ابن ولی تھے۔ وہ ایک آل رسول سے اس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں، جملے کیا کہے کہ پہلے جو میں نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا نا، وہ آپ کی نانا کی شریعت پہ عمل کیا تھا، اور اب جو میں آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں وہ آپ کے نانا کی عظمتوں کو میں تسلیم کرتے ہوئے، آپ کے نانا نے جو اہل بیت کی عظمت
عظمتیں بتائی ان عظمتوں کو سلامی پیش کر رہا ہوں. اور حضور تاج الشریعہ میں کہتا ہوں محبت کی باریکی ہوتی ہے. دیکھو ہاتھ چوم لینا یا انہیں نذرانہ پیش کر دینا یہ الگ محبت ہے. محبت کی باریکی جو ہوتی ہے نا وہ ہم نے خانوادہ رضیہ میں پائی. سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ آپ جب وصال ہوا آپ کا چند دن پہلے آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. بمبئی سے فون گیا ایک آل رسول کا. حضور تاج الشریعہ بستر پر آرام فرما ہے. حضرت کتنے علیل تھے اس وقت جس نے دیکھا اس کا اندازہ. حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا جمعہ کے دن مغرب کے وقت وصال ہوا اور جمعرات کے دن مغرب کی اذان کے وقت میں نے حضور تاج الشریعہ کو ہاسپٹل میں بھی موجود تھا. ہمیں ہماری نگاہوں کے سامنے حضرت ڈسچارج ہوئے اور گاڑی میں بٹھایا گیا. میں نے اس وقت دیکھا تھا کہ حضرت جب گاڑی پہ آپ کو بٹھایا گیا تو آپ کی قدم گاڑی کے باہر تھے لیکن اتنی کمزوری تھی کہ پاؤں آپ اندر نہیں رکھ سکتے تھے. ایسے پاؤں اٹھا کر کے آپ کے اندر رکھے. ایک بات اور محبت کی بتاؤں میں, اتنی کمزوری ہم نے اولیاء کرام کے اندر ایک بات دیکھی. آپ کو پتا ہے جب آدمی کمزور ہوتا ہے نا تو چہرہ بھی پھیکا پڑ جاتا ہے, خون کم ہو جاتا ہے, بدن سست ہو جاتا ہے, چہرے پر بھی رونق ختم ہو جاتی ہے بڑھاپے میں. لیکن اللہ والوں کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے. جیسے جیسے بڑھاپا طاری ہوتا ہے ویسے ویسے بدن کمزور ہوتا ہے, چہرہ اور زیادہ چمکنے لگ جاتا ہے. اس دن ہم نے حضور تاج الشریعہ کو 24 گھنٹہ پہلے وصال قسم خدا کی بات ایسا لگ رہا جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پر اترا ہے, اتنا چہرہ چمک رہا ہے. اچھا اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال بھی کیا تھا, کسی نے اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا, جو بات آ گئی نا چہرہ چمکتا ہے جسم کمزور ہو جاتا ہے. کسی نے ایک شعر پیش کیا تھا کہ وہ کردن مہمانی عشق محمد جگر کے کوفتے دل کے, وہ اس نے ایک شعر کے اندر شاعر نے کہا تھا کہ میں عشق رسول کی مہمانی کے اندر جگر کے کوفتے پیش کرنا چاہتا ہوں, دل کے کباب پیش کرنا چاہتا ہوں. تو کیا کسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں انسان کا گوشت پیش کرنا جائز ہے؟ شاعر نے یہ شعر جو لکھا ہے کیا یہ درست ہے؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال ہوا. میرے امام کا بھی کوئی جواب نہیں تھا. معلوم ہے جواب میں کیا تھا؟ فرمایا انسان کا گوشت انسان پر حرام ہے, عشق پر حرام نہیں ہے. شاعر نے کیا کہا؟ مہمانی عشق محبت میں جگر کے کوفتے اور دل کے کباب پیش کر رہا ہوں. جگر کے کوفتے دل کے پسندے اس نے کہا تھا, یعنی دل کے کباب پیش کرتا ہوں. اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کہی, کہا عشق کی تو خوراک ہی یہی ہے کہ عشق جب ہو جاتا ہے نا تو اپنے محبوب کی سوا جتنی چیزیں سب کو جلا کر کے راکھ کر دے, سب کو مٹا دیتا ہے. اور وہ جسم کو کھا جاتا ہے تو اس کی حالات میں ہوتا ہے تن من دن سب پھونک دیا کہ جان بھی پیارے چلا جانا. تو ان کا جو جسم کمزور ہوتا تھا, چہرہ چمکنے لگ جاتا تھا نا, اس کی وجہ یہی ہے, وجہ یہی ہے. وہ عشق کے اندر سب بھول جاتا تھا لیکن چہرے پر عشق کی چمک ایسی آتی تھی اللہ وہ جو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا اللہ کا ولی ہم نے آتی تھی. تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ حضور تاج الشریعہ وصال سے چند دن پہلے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, بڑی کمزوری ہے. وضو بناتے تھے تو پانی ڈالتے تھے نا جو پاؤں پہ, تو سینسٹیوٹی اتنی کمزور ہو گئی تھی کمزوری کی وجہ سے پانی ڈالتے تھے پاؤں پہ, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. جلال میں آ کے فرماتے اور پانی ڈالو اور پانی ڈالو, کہتے حضور نے پانی ڈال دیا آپ کو پتہ نہیں چلا کمزوری کی وجہ سے. بتاؤ اتنا کمزور جو بندہ ہو وہ کیا محبت کے تقاضے پورے کرے گا. قسم خدا کی یہ جملہ سنیں گے نا تو تڑپ جائیں گے آپ. میں نے حضور تاج الشریعہ کی سادات سے محبت کو اس ایک جملے سے میں نے سمجھ لیا. اتنا کمزور کہ پاؤں اکٹھا نہ کر سکے, پاؤں پھیلا نہ سکے, اتنی کمزوری. بمبئی سے فون گیا ایک آل رسول کا, کبھی فون میرے ہاتھ میں مت دینا, کہا میرے پاؤں میرے سمیٹ دو, پاؤں میرے سمیٹ دو. پاؤں جب سمیٹ دی کہا اب فون میرے ہاتھ میں دو. سامنے آل رسول موجود نہیں ہے, آل رسول سامنے نہیں ہے, سینکڑوں کلومیٹر دور بمبئی میں بیٹھا ہوا ہے. فون پہ جب اس سے بات کر رہی ہے وہ ذات, تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ آل رسول سے میں فون پہ بات کروں اور میرے پاؤں لمبے ہو اور ایک آل رسول کی تعظیم کے خلاف ہو جائے. یہ میں گوارا نہیں کروں, میں کمزور ہوں, میرے پاؤں سمیٹ دو تاکہ میں دنیا سے جاتے جاتے لوگوں کو بتا دوں اگر آل رسول کا ادب سیکھنا ہے تو خانوادہ رضیہ سے آ کر کے سیکھو. اس لیے کہ ہماری بات زندہ باد زندہ باد. تاج الشریعہ تاج الشریعہ کی بخشش کا ذریعہ, تاج الشریعہ تاج الشریعہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضرات مکرم,
آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں، اچھا یہ جو تانا دیا جاتا ہے کہ یہ سادات کی تعظیم نہیں کرتے، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کراچی کے اندر انٹرنیشنل کانفرنس پہ تشریف لے گئے، وہاں پر بھی بغداد کے سجادہ نشین آل رسول آئے ہوئے تھے۔ اب آل رسول کی تعظیم بھی کرنا ہے لیکن وہ ٹائی بھی پہنے ہوئے تھے، شریعت کا مسئلہ بھی بتانا ہے، تو شریعت کا مسئلہ بتانا یہ سادات کی تعظیم کے خلاف نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ غلط سمجھتے ہیں، مسئلہ بتانا یہ گویا کہ ان کے ادب کا تقاضا پورا کرنا ہے۔ اب کس کی مجال کہ جو خانواد جو بغداد شریف کے سجادہ نشین ہو، بارگاہ غوثیت کے جو سجادہ نشین ہو، ان سے کوئی کچھ جا کر کے کہے، لیکن جو اپنے زمانے کا نائب غوث اعظم اس کو پتا ہے سامنے شہزادہ غوث اعظم ہے اور ادھر فرمان غوث اعظم ہے، دونوں کو پورا کرنا ہے۔ ادب بھی کیا جائے گا، فرمان پہ عمل بھی کیا جائے گا، کیونکہ سرکار غوث پاک نے فرمایا شریعت کی جب کوئی حد ٹوٹتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ تم لوگ فتنے میں پڑ گئے ہو، فوراً شریعت کی طرف پلٹو تاکہ اللہ تمہیں فتنے سے بچا لے۔ حضور تاج الشریعہ آگے بڑھے، ٹائی پکڑ کر کے کہا یہ ٹائی لگانا جائز نہیں اور اس کی یہ دلیلیں ہیں، یہ عیسائیوں کے فلاں مذہبی شعار سے اس کا تعلق ہے۔ جب دلائل کو سنا انہوں نے اپنی ٹائی کو اتارا، اس کے بعد کا منظر دیکھیں، ابھی مسئلہ بیان کر رہے تھے اور حضور تاج الشریعہ نے جب دیکھا نا انہوں نے شریعت پہ عمل کیا، حضور تاج الشریعہ آگے بڑھے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیا اور بتایا پہلے جو میں کر رہا تھا وہ نانا کے دین پہ عمل کر رہا تھا اور اب جو میں کر رہا ہوں نانا کے فرمان کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ یہ خانوادہ رضویہ کی یہ شان ہے۔ دیکھو اہل بیت کی شان سمجھنے والے سمجھیں گے، چونکہ میں نے کہا تھا کہ میں اہل بیت کا خالی کبھی ذکر نہیں کرتا، اہل بیت کا جب بھی ذکر کرتا ہوں صحابہ کا بھی ذکر کرتا ہوں، لیکن چونکہ مجھے کہا گیا کہ لوگ اہل بیت کے بارے میں سننا چاہتے ہیں اس لیے میں لے کر کے آیا، لیکن ایک نقطہ یہاں پہ رکھنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام میں خاص طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آتا ہے نا تو پھر کچھ دو جملے بولنا ضروری ہوتا تاکہ لوگ گمراہیت کا شکار نہ ہو۔ حضرت امیر معاویہ کو بھی اہل بیت سے بڑا پیار تھا، بڑا پیار تھا، بڑا پیار تھا۔ ایک بار کسی نے کہہ دیا تھا کہ آپ افضل ہیں، حضرت امیر معاویہ سے کہا آپ افضل ہیں کہ حضرت علی افضل ہے؟ کہا کیا بات کرتے ہو تم؟ میں کہا کہ میرے پورے خاندان کا جو حضرت علی کا جو نقش قدم ہے نا میرے پورے خاندان سے بھی بہتر ہے ان کے قدموں کی خاطر۔ آل سفیان انہوں نے کہا تھا پورے آل سفیان سے حضرت علی کا نقش پا بہتر ہے۔ ایک بار آپ کی بارگاہ میں کوئی بندہ آیا کا مسئلہ بتا دیجئے، آپ نے فرمایا مولا علی کی بارگاہ میں جائیں، کہنے میں آپ اسے سننا چاہتا ہوں، کہا یہاں سے اٹھ، آج کے بعد میں مجھے نظر مت آنا، اس کا وظیفہ بند کر دو جو حضرت علی کا در چھوڑ کر کے میرے پاس میں آنا چاہتا ہے۔ یہ انہوں نے ہمیں شان بتائی ہے، لوگوں نے پتہ نہیں کیسی روایتیں گھڑ کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر بغض پیدا کر دیا۔ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک اجتہادی حضرت امیر معاویہ کی خطا کی وجہ سے جنگ ہوئی، لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو برا بد کہنا شروع کر دیا۔ حضرت علی نے قاصد کو بلایا، کہا لکھو میرا پیغام لکھو، کہا کہ امیر معاویہ ہمارے دینی بھائی ہیں، ان سے غلطی ہوئی ہے لیکن اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے میں وہ ہمارے ساتھ میں ہے، ان کو کوئی برا نہ کہے۔ اور اس کے بعد میں کہا جاؤ جہاں جہاں میرا علاقہ ہے سارے علاقوں میں جا کر کے یہ پیغام پڑھ کر کے سنا دو۔ یہ اہل بیت کو ان سے پیار تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں جب پہنچے نا، حضرت امیر معاویہ کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے، لوگوں نے کہا آپ جو ہے وہ امیر ہو کر کے امام حسن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے، کہا سنو چپ رہو، میں جو ان کی تعظیم کر رہا ہوں نا ان کا چہرہ میرے آقا سے ملتا جلتا ہے، اس لیے میں ان کی تعظیم کر رہا ہوں۔ اور بعد میں کیا کہا پتا ہے؟ آج میں آپ کو اتنا بڑا نذرانہ دوں گا، آج تک میں نے اتنا بڑا نذرانہ کسی کو نہ دیا ہوگا، کہ 4 لاکھ چاندی کے سکے لاؤ حضرت امام حسن کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کرو۔ حضرت امام حسین سے کتنا پیار تھا، امام حسین کی بارگاہ میں سائل آیا، کہا بیٹھ جا تیری روزی آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت امیر معاویہ نے 100 سونے کے سکے کی 5 تھیلیاں حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پیش فرمائی۔ حضرت امام حسین نے وہ پورا نذرانہ اٹھا کے فقیر کو دے دیا۔ ہمارے پاس کوئی آتا ہے نا ہم 5-10 روپیہ دیتے، زیادہ مالدار ہو 100 200 1000 2000 دے دے، یہ اہل بیت کا گھرانہ 500 سونے کے سکے یعنی کروڑوں کا خزانہ اٹھا کے فقیروں کو ایسے دے دیتے کہ کیا اللہ تیرا بھلا کرے۔ اللہ نے اہل بیت کو یہ سخاوت عطا فرمائی ہے۔ تو امام حسین کو بھی حضرت امیر معاویہ سے پیار تھا، حضرت امیر معاویہ کو بھی ان سے پیار تھا۔ یہ لوگوں نے جو بلا وجہ کی دشمنیوں کی روایتیں گھڑ کر کے رکھی ہے، ایک روایت بتاؤ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب ان دونوں حضرات کی اجتہادی خطا کی وجہ سے، یہ بھی اہل بیت سے تعلق رکھتی ہے بات،
اجتہادی خطا کی وجہ سے جنگ ہوئی. ادھر جو قسطن دنیا کا بادشاہ تھا اس نے دیکھا اچھا موقع ہے، بھائی دو بھائی لڑ جائیں تو تیسرا آدمی فائدہ اٹھاتا ہے نا. اس نے کہا کہ اچھا موقع ہے، میں حضرت علی کے ایران والے حصے پہ حملہ کرتا ہوں. حضرت امیر معاویہ بچانے نہیں آئیں گے، دونوں کی جنگ ہوئی ہے اور میں ایران پہ قبضہ کر لوں گا. حضرت امیر معاویہ کو پتا چلا کہ حضرت علی کے علاقے پر رومی کتا حملہ کرنے آ رہا ہے. آپ نے قاصد کو بلایا، کہا لکھ. جو جملے ہیں نا محبت اس کو کہتے ہیں. جملے سنو، حضرت امیر معاویہ نے کیا لکھا ہے. کہا ہے رومی کتے تیری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ حضرت علی کے علاقے پر حملہ کرنے کا تو نے ارادہ بنایا. قسم خدا کی اگر تو نے حضرت علی کے علاقے پہ حملہ کیا اور حضرت علی کا لشکر تیرے مقابلے کے لیے نکلا تو امیر معاویہ حضرت علی کے لشکر کے اندر ایک ادنا سپاہی بن کر کے شامل ہوگا اور تیرے خلاف جنگ کرے گا. یہ عظمت رب نے ان کو عطا فرمائی، لیکن لوگوں نے کیا سے کیا جو ہے وہ بنا ڈالا. اللہ اکبر کبیر. درود پاک پڑھ. یہ تو اہل بیت کے جو ہے وہ حوالے سے میں بیان کر رہا تھا، اسی کے اندر کافی تھا. مجھ کو دو عنوان اور بھی دیے گئے تھے، وہ اب ان کی محبتوں کا بھی کچھ لحاظ کرنا ضروری ہے. اسلام اہل سنت و جماعت کی حقانیت اور عقائد حقہ کے بارے میں مجھے چند جملے کہنے کے لیے کہا گیا تھا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی بہت کچھ عقائد اہل سنت کی طرف جو ہے بات آ گئی ہے. خیر، یہ ایک بڑا سلگتا ہوا سوال ہے اس دور کے اندر. آج حالات جتنی تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں نا، تو یہ عقائد اہل سنت کو بیان کرنا بھی ضروری ہے. کیوں؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، معلوم ہے کیا سوال کرتے ہیں؟ سارا کفر متحد ہے، آخر ایسے دور کے اندر ہم آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ فرقوں کے نام پر، الگ الگ جماعتوں کے نام پر آخر ہمارے اندر اتنا اختلاف کیوں ہے؟ یہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں. آج کفار ہمیں مٹانے کے لیے پر تول رہے ہیں. ان سنگین حالات کے اندر آخر ہمیں سارے اختلافات کو ختم کر دینا چاہیے. آخر ہمارے درمیان اختلافات کیوں ہیں؟ تو آج میں یہ بتانا چاہوں گا، اگر معاذ اللہ کوئی یہ کہتا ہے سارے اختلافات کو ختم کر دیا جائے اور سارے اختلافات کو ختم کر کے ایک ہو جائیں، تو میں کہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث کو جھٹلاتا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئے تھے، میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے. ان میں سے ایک جنتی جماعت ہوگی اور باقی سب جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا تھا وہ ایک جنت میں جانے والی جماعت کون سی ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا تھا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوں گے، میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے. ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، میرے آقا سے پوچھا گیا من الناجیہ، نجات پانے والی جماعت کون ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اہل سنت والجماعت، اہل سنت و جماعت ہوں گے. میں صحابہ نے پوچھا اہل سنت و جماعت کس کو کہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جو میرے طریقے پر ہوں گے اور جو میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے. اب آپ کی میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، میں چند باتیں خاص طور سے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. آج سب کہتے ہیں میں حق پر ہوں، ہر کوئی کہتا میں صحیح ہوں. پتہ کیسے لگائیں کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ دو طریقہ ہے پتہ لگانے کا. ان دو طریقے سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں. پہلا طریقہ نام کے ذریعے پتہ لگایا جائے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ نام کے ذریعے پتہ لگایا جائے. تو نام میرے آقا نے بتا دیا. نام کیا بتایا؟ اہل سنت والجماعت. کون جماعت حق پر ہے؟ اہل سنت و جماعت. اور ایک روایت میں ہے جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے کچھ چہرے روشن ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں روشن چہرے والے اہل سنت و جماعت ہوں گے، کالے چہرے والے گمراہ ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی یہی کہا، روشن چہرے والے اہل سنت و جماعت ہوں گے، کالے چہرے والے گمراہ ہوں گے. تو میرے آقا نے بھی بتا دیا جنتی کون ہے؟ اہل سنت و جماعت. عبداللہ بن عباس نے بھی بتا دیا جنتی کون ہے؟ اہل سنت و جماعت. عبداللہ بن عمر نے بھی بتا دیا جنتی کون ہے؟ اہل سنت و جماعت. اور آخر بات کریں ہم قادری غلاموں کے سردار غوث پاک کی. سرکار غوث پاک نے اپنی کتاب کے اندر گمراہ فرقوں کو گنایا اور گمراہ فرقوں کو گنا کر کے آخر میں بتایا فَعَلَى الْمُؤْمِنِ، مسلمان کے اوپر واجب ہے. کیا واجب ہے؟ اہل سنت و جماعت کی پیروی کرنا. سرکار غوث پاک نے بھی بتا دیا حق پر کون ہے، جنتی کون ہے؟ اہل سنت و جماعت. اور ذکر چل رہا ہے اہل بیت کا. اہل بیت نے کیا بتایا؟ ایک روایت میں نے پڑھا تھا کربلا میں امام حسین نے جو خطبہ دیا تھا، توجہ ہے، کربلا میں امام حسین نے جو خطبہ دیا تھا تو یزیدیوں کے سامنے جو اپنا تعارف کروایا تھا اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ میں اور میرے بھائی کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا حسن اور حسین
जन्नती जवानों के सरदार हैं। और आगे इमाम हसन और इमाम हुसैन के बारे में मेरे आका ने फरमाया कि ये अहले सुन्नत व जमाअत की आंखों की ठंडक है। कुर्रतु ऐनी अहले सुन्नत व जमाअत, अहले सुन्नत व जमाअत की आंखों की ठंडक है। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन क्या जन्नतियों की आंखों की ठंडक होंगे, जहन्नमियों की आंखों की ठंडक होंगे? जन्नतियों की आंखों की ठंडक हो। इसका मतलब जन्नती कौन है? अहले सुन्नत व जमात। तो आपको बात समझ में आ गई। मेरे आका ने बताया जन्नती अहले सुन्नत व जमात। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने भी यही बताया, अब्दुल्लाह इब्न उमर ने भी यही बताया, गौसे पाक ने भी यही बताया और इमाम हुसैन ने भी यही बताया। लेकिन बड़ा मसला, ये नाम टाइटल आजकल लोगों ने क्या कर लिया है, इसका किडनैप कर लिया, इसको लोगों ने छीन लिया है और गैर मुक़ल्लिद भी अपने आप को अहले सुन्नत कह रहे हैं। मैंने तो देखा था कादियानी भी अहले सुन्नत दिख रहे हैं। अब पता कि अरे कोई अगर शराब की बोतल पे अगर शरबत का लेबल लगा ले, अब क्या करें? अगर कोई शराब की बोतल पे अगर कोई शरबत का लेबल अगर लगा ले तो क्या करें? अब दूसरा तरीका है अकाईद व नजरियात के जरिए जांचा जाएगा। एक कसौटी होना चाहिए ना, जब नकली सोना आ जाए तो कसौटी चाहिए, उस पर रगड़ के देखते हैं कि ये सही है कि गलत है। अब आइए, नाम तो लोगों ने चुरा लिया, नाम चुराने से क्या होता है? अभी तो हमारे पास कसौटी है। कसौटी क्या है? मेरे आका ने बताया था मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरीके पर मैं हूँ और जिस तरीके पर मेरे सहाबा हैं वो जन्नती जमात है। आइए, हमने कसौटी को रख दिया मा अना अलैहि व अस्हाबी। अब इसमें रगड़ के देखते हैं कौन सही है और कौन गलत है। अब चूंकि मुझे खाली आखिरी वक्त में चंद जुमले कहने, वरना ये जो रगड़ने वाली जो कसौटी वाली बात है ना, इसमें 1 घंटे की तकलीफ की जरूरत है। मैं थोड़ा सा लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, आप लोग देखना, देखो कौन असली है कौन नकली है। कसौटी आपको पता चल गई ना, मा अना अलैहि व अस्हाबी। अब मैचिंग करके देखना है किसका अकीदा, किसका नजरिया, किसका अमल सहाबा से मिल रहा है और किसका नहीं मिल रहा है। बताओ, फतवा रशीदिया में इन लोगों ने जो लिख दिया, माज़अल्लाह, अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, फलन युखलिफुल्लाहु वादा, अल्लाह कभी वादा खिलाफी नहीं करता। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बड़ा सच्चा कोई नहीं। ये कुरान की आयत, और जो कुरान की आयत वही सहाबा का अकीदा, और जो सहाबा का अकीदा वही हमारा अकीदा। हमने जब मैचिंग करके देखा तो हमारा अकीदा सहाबा से मिला, उनका नहीं मिल रहा है, तो पता चला मानारे असहाबी पर हम है, वो नहीं है। इल्म गैब के हवाले से हमारा अकीदा क्या है? हमारा अकीदा वही जो हजरत उमर फारूक ने बताया। मेरे आका अलैहिस्सलाम मिंबर पे तशरीफ फरमा हो गए, क़यामत तक जो होने वाला है सब बता दिया। यहाँ तक एक रिवायत में आया, सहाबी बयान करते हैं, आसमान के अंदर परिंदा अगर अपने पर को हिलाने वाला है, मेरे आका ने वो भी बता दिया कि ऐसा ऐसा भी होने वाला है। मेरे आका ने सब बता दिया, किसको बेटा पैदा होगा, कब बारिश होगी। मेरे आका ने भी बता दिया कौन कब मरेगा, बदर के मैदान में सब कुछ बता दिया। ये सहाबा का अकीदा। और वहाबिया कहते हैं माज़अल्लाह, जैसा इल्म अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को, ऐसा इल्म तो ज़ैद बकर उमर, माज़अल्लाह चौपाए मजनू पागल, सबको माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये उनके कौल का मफहूम है। तो हमारा अकीदा हमने जब मिला के देखा, मा अना अलैहि अस्हाबी से मैचिंग कर रहा, उनका अकीदा नहीं मिल रहा, तो हम लोग हुए अहले सुन्नत वो नहीं हुए। इसी तरह आप आगे बढ़ करके देखें, तवस्सुल के हवाले से हमने सहाबा को देखा, जब भी कोई बात आती मेरे आका का वसीला पेश करते। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का वसीला हजरत उमर ने रब की बारगाह में पेश किया। बेशुमार रिवायतें हैं और वो कहते वसीला बनाना शिर्क है। सहाबा ने कहा वसीला बनाना ये हमारा तरीका है। हम अहले सुन्नत कहते हमारा भी वही तरीका है, हमारा तरीका मैचिंग कर रहा है माना अलैहि वसहबी से, उनका नहीं मिल रहा है। तो पता चला जन्नती हम हैं, जन्नती वो नहीं है। सहाबा का अकीदा ये है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर है, तभी तो मुश्किल घड़ी आती थी मेरे आका को पुकारते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने तो बड़ी प्यारी बात कह दी, मेरे आका की बारगाह में सारा माल लेकर के गए। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर घर पे क्या छोड़ के आए हो? कहा मेरे घर पे अल्लाह उसके रसूल को छोड़ के आया। अल्लाह के रसूल तो सामने है ना, घर पे कहाँ छोड़ के आए हैं? हज़रत अबू बकर ने बता दिया यहाँ पर भी है, मेरे घर पे भी है, हर जगह है मेरे आका अलैहिस्सलाम, हर जगह हाजिर और नाज़िर है। ये हमारे सुन्नत का भी अकीदा यही है। अब उस पर चूंकि ये जो उन्वान है ना, अलग अलग दलीलें देने की जरूरत है और मुझे तो सब टच करके निकलना है। और वहाबिया माज़अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह के रसूल को हाजिर और नाज़िर माने ना, माज़अल्लाह बिदअत और शिर्क तक उन्होंने देखा। तो उनका अकीदा
معنا علیہ وآصحابہ سے نہیں مل رہا اور ہمارا مل رہا ہے۔ آؤ کربلا والوں کا ذکر کر لیا جائے۔ کربلا والوں کا طریقہ کیا ہے؟ سادات کرام کا۔ حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا آخری زمانے کے اندر جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے حق کو کیسے پہچانیں گے؟ اہل سنت ہوں گے وہی حق پر ہوں گے۔ فرمایا اہل سنت ہونے کا دعویٰ بہت لوگ کریں گے، ہم کیسے پہچانیں گے یہ اہل سنت میں سے؟ کہ دیکھ لینا جو سب سے زیادہ درود و سلام پڑھے گا وہی سنی ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین نے ایسی بات بتائی، انگوٹھا چھاپ بھی بتا دے گا کہ کون سنی ہے، کون جنتی ہے اور کون جنتی نہیں ہے۔ آج دیکھو میلاد ہو سلام کون پڑھتا ہے، انتقال ہو سلام کون پڑھتا ہے، خوشی ہو سلام کون پڑھتا ہے، غم ہو سلام کون پڑھتا ہے؟ جو سلام والے ہیں کربلا والوں نے بتا دیا وہی مان علیہ وصحابی پہ ہے، وہی جنتی ہے۔ اچھا وہ لوگ سلام نہیں کرتے، سلام کس کا بند ہوتا ہے؟ جس کو دشمنی ہوتی ہے۔ ہمارا سلام چالو ہے، ان کا سلام بند ہے، تو یہاں پر بھی بند ہے، وہ دیوبند ہے اور آخر میں جہنم میں جا کے بند ہو جائیں گے وہ لوگ۔ عزیزان مکرم، ورنہ میں محبت کی بات بتاؤں، آقا کو اگر کوئی سلام کرے نا پتھر کو بھی میرے آقا پہچانتے ہیں۔ میرے آقا نے اعلان نبوت کے بعد کہا تھا جب میں جاتا تھا غار حرا میں نا، جو پتھر مجھے سلام کرتا تھا اس پتھر کو میں آج بھی پہچانتا ہوں۔ اگر ایک پتھر میرے آقا کو سلام کرے، میرے آقا پتھر کو نہیں بھولتے ہیں، ہم تو روزانہ سلام کرتے ہیں، کہ میرے آقا ہمیں بھول جائیں گے؟ اسی لیے تو وہ یہ اس روایت کو جب میں پڑھا تب مجھے پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت نے وہ کیوں کہا تھا۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، فرشتے کہیں کہ دیکھ لو رضا یہ آ گئے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا۔ اعلیٰ حضرت کی نظر میں یہ روایت رہی ہوگی کہ پتھر جب سلام کرے، میرے آقا پتھر کو نہیں بولتے، تو اعلیٰ حضرت نے کہا تو پھر میدان محشر میں تو یہاں پہ بھی سلام پڑھتا ہوں، محشر میں آئیں گے تو وہاں پر بھی سلام پڑھوں گا، تاکہ آقا جب پتھر کو نہیں پوچھتے تو مجھ گنہگار کو جو ہے وہ کیسے بھول جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امام زین العابدین نے بتایا جو سلام پڑھنے والے معنا علیہ وصحابی پر ہے، اور جو سلام کا انکار، آپ تعجب کریں گے ہمارے کھلا میں ایسی مسجدیں بھی ہیں کہ وہاں پہ سنی اور دیوبندی مکس آبادی ہے۔ اب امام رکھنے کی باری آئی، سنیوں نے کہا اپنا امام رکھیں گے، دیوبندیوں نے کہا اپنا امام رکھیں گے، آخر میں سمجھوتا یہ ہوا، دیوبندیوں نے کہا کہ آپ اپنا امام رکھ لو سنی، لیکن ہماری شرط ہے کہ جمعہ کے دن سلام نہیں پڑھو گے۔ کتنی نفرت ہے ان کو سلام سے، اتنی نفرت ہے، بولے سلام نہیں پڑھو گے تو اپنا امام رکھ سکتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں لوگ بڑے سیدھے ہوتے ہیں، یہ تو بڑی اچھی تبلیغ کرتے ہیں، یہ مولوی خالی سنی لوگ لڑانے والی باتیں کرتے ہیں، تم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں گیا تھا دھولیا کی سرزمین میں، وہاں پہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہاں ہماری کچھ سنی بچیاں دیوبندیوں کے مدرسے پڑھتی ہیں، سنی ادارہ نہ ہونے کی وجہ سے، تو عید میلاد کے دن ہماری بچیاں جب روزہ رکھ کے جاتی ہے نا، پٹک کر کے ان کے منہ میں پانی ڈال کے روزہ تھلواتے ہیں۔ آقا سے اتنی دشمنی ہے، اور خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مسجد نبوی کے اندر، روزانہ وہاں پہ مسجد کے اندر دسترخوان لگتا ہے، روزانہ وہاں پہ دسترخوان لگتا ہے، لیکن 12 ربیع الاول شریف کو دسترخوان لگانے کی اجازت نہیں ہے افطار کے وقت میں۔ لوگ سیدھے سادے کہ پورے دین کا ستیہ ناز کرنے پہ تلے، ہم لوگ لڑانے والے نہیں ہیں۔ مجھے وہ روایت یہاں پہ بیان کرنا ضروری ہوا، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، جو ہے دجال جب نکلے گا نا، ایک روایت میں پڑھا تھا، کچھ لوگ کہیں کہ ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے، دجال نکلا ہے، چلو ایک بار دیکھ کر کے آ جاتے ہیں۔ جو دجال کو دیکھنے جائیں گے اس کا کلمہ پڑھ کے وہاں اللہ وہ کافی ہو جائے گا۔ دیکھو یہ اہل سنت کی کسوٹی ہے، اس میں پرکھنا ہے، بہت ساری باتیں بیان کرنی ہے، وقت چونکہ سمٹ گیا، مجھے تو 1 گھنٹے کے لیے کہا گیا تھا، وقت زیادہ ہو گیا، اور وقت کی نزاکت میں انشاءاللہ پھر کوئی موقع ملا میں آؤں گا۔ ہمارے جس محب نے کہا ہے نا کہ حقانیت اہل سنت پہ بولنا ہے، تو اسی عنوان پہ انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سادات کی محبت، صحابہ کی محبت، سارے علماء اور سارے سنی کی محبت عطا فرمائے۔ کہنے میں مجھ سے جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا اور اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عبر رسول۔